ان دنوں پنجاب سمیت پورے پاکستان میں گرمی کی شدت ایک سنجیدہ مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور موسمیاتی ماہرین کے مطابق یہ ہیٹ ویو آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایسے میں ہر شخص، چاہے وہ مزدور ہو، طالب علم ہو یا بزرگ شہری، کسی نہ کسی سطح پر متاثر ضرور ہو رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان حالات میں خود کو اور اپنے پیاروں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک موسمیاتی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک وارننگ ہے، ایک اشارہ ہے کہ وقت کی رفتار تیز ہو چکی ہے۔ دلچسپ اور غور طلب بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ موجودہ موسمی حالات نہ صرف سائنسی طور پر خطرناک ہیں، بلکہ دین اسلام کی روشنی میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں موسموں کی شدت کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت قریب نہ آ جائے، گرمی کی شدت میں اضافہ نہ ہو جائے اور سورج زمین کے قریب نہ آ جائے۔ آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان پریڈکشنز کی ایک جھلک ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ درجہ حرارت جب 45 ڈگری سے اوپر پہنچتا ہے تو جسم کا جو سسٹم ہے وہ درہم برہم ہونے لگتا ہے، اور جسم کا اندرونی درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر جائے اور طویل وقت تک ویسا ہی رہے تو ہیٹ سٹروک جیسی خطرناک کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ کیفیت تھکن، چکر کا آنا، جسم میں پانی کی کمی، ہوش کھو دینا اور بعض اوقات موت تک بھی لے جا سکتی ہے۔ ایسے میں سب سے پہلی چیز جس پر توجہ دینا ضروری ہے وہ ہے پانی اور نمکیات کا متوازن استعمال۔ صرف پانی پینا کافی نہیں ہے میری جان، جسم میں نمکیات کا بھی ایک توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے لیمو پانی، ستو، شکر اور نمک ملا پانی یا ORS جیسے مشروبات فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 10 سے 12 گلاس پانی پینا اس موسم میں نہایت اہم ہے، اور اسلام ہمیں ہمیشہ میانہ روی، احتیاط اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس اصول کو اپناتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ گرمی کے اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے اوائڈ کریں، خصوصاً دن کے 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ یہ جو ٹائم ہے یہ دورانیہ ہے۔ اگر باہر جانا پڑے، چھتری، ٹوپی، گیلا کپڑا یا کوئی حفاظتی شیلڈ استعمال کریں۔ سوتی اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں تاکہ جسم گرمی جو ہے جذب نہ کرے، اور عوام میں کچھ دلچسپ مقامی ٹوٹکے بھی رائج ہیں، جیسے تربوز کے خول سے ٹوپی پہن لینا، گیلا رومال سر پہ رکھ لینا یا زمین پر پانی ڈال کے بیٹھنا۔ اگرچہ سائنسی طور پر یہ مکمل سلوشن نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر ٹھنڈک ضرور مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو پگڑیاں باندھتے تھے، دراصل وہ بھی ایک طرح کا ایک قدرتی نیچرل پروٹیکشن تھی جس نے ان کے سر کو دھوپ سے بچایا ہوا تھا۔ یہ سب اس قوم کی ذہانت کی علامت ہے جو سادہ انداز میں بڑے مسائل کا حل تلاش کر لیتی ہے۔ غذا کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ تلی ہوئی گرم مزاج والی اور مسالے دار اشیاء سے اوائڈ کریں۔ اس کے بجائے دہی، لسی، کھیرا، کدو، تربوز، خربوزہ، ستو اور موسمی پھلوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ یہ نہ صرف جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں بلکہ انرجی بھی فراہم کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اور اسلامی جو حقیقت ہے وہ قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں گرمی کی شدت محسوس ہو تو نماز ظہر کو تھوڑا مؤخر کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس کی علامت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں نہ صرف موسمی شدت کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی متوجہ کرتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور ایسی شدت دراصل رب کی طرف سے نشانیوں کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم صرف دنیاوی تدابیر پر ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ اسباب کے ساتھ ساتھ دعا، صدقہ اور نیک اعمال سے بھی مدد لیں۔ یاد رکھیں، وقت آ گیا ہے ہم ان نشانیوں کو صرف ایک موسمی مسئلہ نہ سمجھیں بلکہ ایک بیداری کا پیغام تصور کریں۔ احتیاط کریں، خود کو محفوظ رکھیں، دوسروں کو آگاہ کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے،
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔